مصائب ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی سے بھاگیں اور موت کا رخ کر لیں کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے، اپنے آپ کو مار ڈالنے کے پیچھے بھاگیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راہ فرار اختیار کرے، بھاگنے کی کوشش کرے، مر جاؤ زندہ نہ، مومن وہ نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ رہ کر کے اس دنیا میں رہے اور اس دنیا سے مقابلہ کر کے اللہ کے پاس پہنچے کہ اللہ دنیا میں رہا ہوں، مشکلات جھیلا ہوں، مصائب جھیلا ہوں، لیکن کبھی بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فإن مع العسر یسرا۔ آج ایک اہم موضوع کی جانب آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج معاشرے کے اندر پریشان لوگ، مصیبت زدہ لوگ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو زندگی کے ستائے ہوئے، لوگوں کے مارے ہوئے اور مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے قرض تلے دبے ہوئے اور اپنی خواہشات کو دبائے ہوئے ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مصائب و مشکلات ان کے سر پر چڑھ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ڈپریشن جسے کہا جاتا ہے اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ذہن کے اندر ذہنی تناؤ اور خیالات قسم قسم کے آتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ موت کا سوچتے ہیں، کبھی موت کی تمنا کرتے ہیں، کبھی دنیا سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری سے بچنے کے لیے دوائیں اور اس بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے وہ بالکل قریب ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ایسے لوگوں کی شہ رگ سے زیادہ قریب۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اتنے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری ہر مصیبت کو سنتا ہے، ہر پریشانی کو سنتا ہے، تو پھر ہم اور آپ یہ ڈپریشن کے مارے ہوئے اور پھر اپنے ذہن کو خراب کیے ہوئے اپنی زندگی کو تباہ کیوں کرتے ہیں؟ مصائب ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی سے بھاگیں اور موت کا رخ کر لیں کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے لٹکا لیں یا اپنے آپ کی خودکشی کر لیں یا پھانسی لے کر مر جائیں یا کسی جگہ کود کر مر جائیں یا قسم قسم کے طریقے جو لوگ اپناتے ہیں، جو آج کل جو ہے یہ رائج ہو چکا ہے کہ مسلمان چاہے جو بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، وہ اپنی زندگی سے بھاگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دین اسلام کے اندر ہی سب سے زیادہ سکون ہے۔ اگر کوئی بندہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، قرآن و سنت کے تابع ہو گیا، تو اس کی زندگی بڑی سکون دہ۔ مشکلات تو آئیں گی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام پر مشکلات آتی تھی، مصائب آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا؟ تب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بیچ میں سے آری رکھ کر کاٹ دیا جاتا تھا، لیکن وہ اس پر صبر کیا کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی سی مصیبت پر تم گھبرا گئے؟ اور آج جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو مصائب پہنچتے ہیں، یہ مصائب صحابہ کرام کی زندگی کی مصیبتوں سے کہیں زیادہ کم تر۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو مصیبت پہنچی، کیا ہماری زندگی میں ایسی مصیبت پہنچی؟ بلال رضی اللہ عنہ جن مصائب و مشکلات میں دوچار ہوئے تھے، کیا ہم اور آپ ایسے مصائب مشکلات میں دوچار ہوئے؟ جیسے سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسی مصیبت آئی؟ نہیں پیارے دوستو،
اٹھا کر دیکھ لیجئے ایوب علیہ السلام کی زندگی کو مصائب سے دو چار ہے، جسم میں بیماری لگی ہوئی ہے، قسم قسم کی بیماری ان کے جسم پر ہو چکی ہے، جسم میں کیڑے لگ گئے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیماری کی شفا یابی کی دعا کی، اللہ سے مانگتے رہے، کبھی رب سے یہ بھی نہیں کہا اللہ تو نے مجھے کیوں بیماری دی، میں نبی تھا، مجھے بیماری کیوں دی، نہیں کہا۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے یونس علیہ السلام کی زندگی کو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن یہ نہیں کہ چیخنے اور چلانے لگے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، نہیں، اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ظالموں میں سے۔ مصیبت ہر کسی کی زندگی میں آئی، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا لیے، نبیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ کو طائف کے میدان میں مارا گیا، آپ کو آپ کے اسی شہر میں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے شہر کے لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، سر پر اس چیز کو چڑھا کر بیٹھ گئے، نہیں، یا اس سے راہ فرار اختیار کیا۔ پیارے دوستو، اگر مسلمان ایمان ہے تم کو اللہ پر، بھروسہ ہے اللہ پر، تو ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی اور ہر مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کی۔ جس بندے کو اس پر ایمان ہے انشاءاللہ وہ آسانی کو دیکھ لے گا، اور جس کو ایمان نہیں ہے وہ ڈر کر بھاگ جائے گا اللہ سے، پھر وہ مصیبت اپنے سر پر رکھ کر پھر کہے گا مجھے ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے مصیبت آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، پھر وہ دوائیاں کھائے گا، دوائیوں سے اسے نجات نہیں ملے گی، اور پھر وہ پاگل پھرتا رہے گا۔ کیا فائدہ اس سے؟ آپ کو ہو سکتا ہے، ہر کسی کو ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ آپ شیخ آپ کو اپنی زبان سے کہیں، جس کو جو ہے جس کے پاس پیسے ہیں، جو قرضے میں ڈوبا ہوا، جو بیماری میں مبتلا ہے، آپ کو کیا پتا وہ کس مصیبت سے خوف زدہ ہے، کس مصیبت سے دو چار۔ میرے بھائی جانتا ہوں ہر کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، بیماری جس کو لاحق ہوئی وہ بھی مصیبت زدہ ہے، جس کے پاس جو قرض تلے دبا ہوا ہے وہ بھی مصیبت میں پریشان ہے کہ اس کے پاس آ کر قرض دار لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، خاندان میں خرچات ہیں، اہل و عیال کو کچھ دینا ہے، گھر میں جو ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ بھی مصیبت سے دو چار ہے، میں جانتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کی وجہ سے اپنے سر پر آپ اس چیز کو مت چڑھا لیجیے کہ مومن وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مار ڈالنے کے پیچھے بھاگے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راہ فرار اختیار کرے، بھاگنے کی کوشش کرے، مر جاؤں زندہ نہ۔ مومن وہ نہیں ہوتا، مومن وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ رہ کر کے اس دنیا میں رہے اور اس دنیا سے مقابلہ کر کے اللہ کے پاس پہنچے کہ اللہ دنیا میں رہا ہوں، مشکلات جھیلا ہوں، مصائب جھیلا ہوں، لیکن کبھی بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ مومن، اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ان دنیا کی چیزوں پر زیادہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ جو ذہن میں خیالات آ جاتے جو اسی مسلمان وقتی ہے کہ مسلمان کے ذہن میں خیالات آ گئے، پیسے کم ہو گئے، چاہے جو بھی ہو وقتی طور پر آتا ہے، ہاں، لیکن جلد از جلد قابو پانے اس پر۔ ایسا نہیں کہ مر جانا چاہیے، مجھے پھانسی پر لٹک جانا چاہیے، مجھے جو ہے کہیں جگہ اونچی جگہ پر جا کر کود جانا چاہیے، یا کئی لوگ جو ہے اونچی جگہ پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سے کود جاؤں گا ایک ہی وقت میں سارا معاملہ ختم۔ نہیں، آپ یہ نہیں جانتے، اگر آپ اس دنیا سے اس حالت میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جو اللہ عذاب دے گا وہ یہی ہوگا۔ اگر کوئی بندہ پھانسی کے تلے مر جائے گا تو اللہ اس کو پھانسی کی جہنم میں اس کو پھانسی کے عذاب ہی دے گا، وہ پھانسی پر لٹک لٹک کر جہنم میں مرے گا۔ کوئی اونچی جگہ پر کود کر مرے گا تو اللہ اس کو وہی عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی لوہے سے زخمی کر کے مار لے تو اس کو وہی عذاب ملے گا جہنم۔ ہمیں راہ فرار اختیار نہیں کرنا، مسلمان لڑیں گے، ہر مصیبت سے لڑیں گے، ہر پریشانی سے لڑیں گے، چاہے جو بھی آ جائے، لیکن کبھی ان ڈپریشن کے شکار ہو کر اپنی موت کو دعوت نہیں دیں گے، کبھی موت کے جانب بھاگ کر نہیں جائیں گے۔ ہمیں یقین ہماری موت جب آنی ہے آئے گی، اس سے پہلے ہم نہ مر پائیں گے نہ زندہ ہو پائیں گے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ مدد کرے گا۔ آج مصیبت آ گئی، آگے کل اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کو بتلا دوں، کیونکہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو ذہنی تناؤ کے وجہ سے بڑے پریشان ہیں، ڈپریشن میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، جب دیکھو جب اپنے چہرے کو سکھائے ہوئے، اپنے آپ
آپ کو جو ہے بڑے کم تر کمزور سمجھے ہوئے کہ کیا کریں کچھ نہیں ہے، میری زندگی تو تباہ ہو گئی، پڑھ لکھنے کے باوجود کچھ نہیں ملا. نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ہمت رکھنی ہے، اللہ دے گا. ہر مصیبت سے مقابلہ کرنا. مسلمان ہو، مسلمان کو اللہ نے یہ نہیں سکھلایا کہ وہ ڈر کر بھاگ جائے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا. اسی لیے پیارے دوستو، اپنی زندگی کو یوں تباہ مت کرو، یا ڈپریشن کے شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مصائب و مشکلات سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.